اور دوسرے کہ حضرت آدم کے لیے خربوزے بھیجے گئے تھے جنت سے، اور بھی جو اللہ نے ان کے لیے مناسب جانی وہ سب چیزیں عطا کی۔ بعض علماء نے کہا اہبتو وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد احتراماً آدم و حوا ہے۔ بعضوں نے کہا چونکہ ان سے متعلق ذریت کی قیامت تک، اور ان کی وجہ سے وہ بھی خارج جنت ہو گئے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب۔ اور کتاب القدر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں لقاء ہوا، ملاقات ہو گئی عالم ارواح میں۔ حضرت موسیٰ بہت زیادہ کلام جانتے ہیں، اور انہوں نے حضرت آدم کو کہا کیا ضرورت تھی شجر ممنوع کے قریب جا کے ہم سب کو پٹوا دیا اور یہاں بھجوا دیا، آرام سے رہتے وہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا تم وہ موسیٰ ہو جس کو توریت دی گئی ہے، توریت میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ افتلومونی بما قدر اللہ علیہ، تم ان چیزوں میں مجھے الزام دیتے ہو جو اللہ نے کر کے دینا تھا۔ فحج آدم موسیٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم نے دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کر۔ ہم نے طلبہ کو بخاری شریف میں بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ کا اعتراض تدبیر کے قبیل سے تھا، اور حضرت آدم کا جواب تقدیر کے قبیل سے تھا، اور تقدیر تدبیر کے مقابلے میں قوی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام جیت گئے۔ فحج آدم موسیٰ، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، بس جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، ہدن ہدایت، ہدن للمتقین، ہر آسمانی کتاب، ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا باعث ہے۔ فمن تبع ہدایا، بس جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دین کے اتباع سے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ خوف اور ملال ختم ہو جاتا ہے، گناہوں سے صدمہ اور غم بڑھتا ہے، خوف اور حزن کہتے ہیں خوف ہوتا ہے آنے والی چیز پر، جیسے ایک بیمار ہے آپ کو خوف ہے کہ مر نہ جائے، اور جب وہ مر جائے اور آپ صدمہ اٹھاتے ہیں یہ حزن ہے۔ خوف فلا خوف علیہم فیما سیاتی ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے مما مضی، اس پر جو گزر چکا ہے، اس پر جو گزر چکا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ خطابات عامہ گزر گئی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ایک، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تین، قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، چار، فتاب علیہ، پانچ خطابات گزری ہے، اور عمومی نعمت یاد دلائی گئی، تم نہیں تھے اللہ نے پیدا کیا، ایک، تمہارے جد امجد تمہارے لیے زمین کی چیزیں فائدہ مند بنائی، دو، تمہارے باپ حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، تین، ان کے لیے ملائکہ سجدہ کرایا، چار، ان کی توبہ قبول فرمائی، پانچ۔ پنجپیر مولانا مرحوم نے اپنی کتاب البصائر میں اس پر کلام کیا ہے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر میں کلام کیا ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے ان روایات کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جو واقعی غلط ہے، لیکن جو طریق قابل اخذ ہے
اور قابل اعتماد ہے، چونکہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے اس لیے اس کو چھیڑا ہی نہیں۔ محقق الاثر نے اس طریق کو اڑایا۔ اور طرفہ تماشا سن لو کہ ان سب کے بزرگ اور شیخ مولانا حسین علی نے تحریرات حدیث میں صحت تسلیم کی۔ لے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ کلمات کا بڑا دخل ہے۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں صرف سجدہ نہیں، اس میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی ہے میرے رب کے لیے جو واقعی بزرگ و برتر ہے۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اور رکوع آدھی نماز ہے اور مکمل ہوتی ہے سجدے پر۔ تو اگر ان کو عقل ہوتی تو وزیر اعلیٰ صوبے کا نہ ہوتا، ملک کا ہوتا، اور صوبے کے وزیر کو کہتے وزیر اعظم۔ سبحان ربی العظیم، لیکن ان کو عقل کون سکھائے؟ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے۔ طالب علم ایک بات کی طرف توجہ کرو، قرآن کریم میں سجدے اور رکوع کا حکم ہے، بقیہ طریقے کا نہیں ہے، کیسے کرو کیا پڑھو، وہ سنت میں ہے۔ تو اگر قرآن کریم میں ربنا ظلمنا ہو اور حضرت آدم نے اس کے ساتھ رسول اکرم کا وسیلے بھی اللہ کو دیا ہو، کیا حرج ہے اس میں دیوبند کی مخالفت نہیں، تمام اکابر دیوبند توسل کے قائل ہیں، یاد رکھ سب قائل ہیں۔ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کے نیچے انشاءاللہ آپ کا ارمان پورا کر دوں۔ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لفظی معنی ہے پس اللہ رجوع ہے ان پر، مراد ہے ایک قبل توبتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، معلوم ہوا کہ توبے کی قبولیت کے بھی آداب ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، نکلو جنت سے سارے کے سارے، آدم بھی حوا بھی اور چیزیں جو ساتھ تھی وہ بھی نکلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح جس سے سر مونڈا جاتا ہے یہ بھی ساتھ نکالا گیا ہے، کیونکہ حضرت آدم کے سر میں دنیا میں پھر درد ہوتا تھا، یہ بھیج دیا گیا۔ جیسے تو بال رکھنا سنت ہے، لیکن راحت سر کے بال مونڈنے میں بہت زیادہ ہے۔ الگ تحقیق سر کے بال مرد کے لیے مونڈنا سنت نہیں ہے، مباح ہے۔ مباح تو لما جمعہ وفرا بال رکھنے ہیں۔ البتہ بالوں کی خدمت بہت ضروری ہے کہ آدمی بال رکھے تو تیل لگائے، کنگھی کرے، وقت پر مسجد میں آ کر نہیں۔ مسجد آپ کا بیٹھک نہیں ہے، اپنے کمرے میں گھر میں جا کر